آئنسٹائن ان ذہین لوگوں میں سے ایک تھے جنہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ اس کے نظریات نے کائنات کو دیکھنے کے انداز کو ہی بدل دیا۔ انہوں نے 1921 میں فزکس کا نوبل انعام جیتا اور ان کی اہمیت کی مثال کے طور پر ٹائم میگزین نے انہیں 1999 میں صدی کا بہترین شخص قرار دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئنسٹائن شروع ہی سے جینیس نہیں تھا، وہ ایک لیٹ ڈیولپر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے 3 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا۔ گریجویشن کے بعد اسے نوکری نہیں مل سکی، تب انہوں نے ایز اے سیلز مین کام کرنا شروع کیا اور فزکس میں اپنے کیریئر کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ آپ دروازہ کھولتے ہیں اور وہاں البرٹ آئنسٹائن جیسا جینیس آپ کو انشورنس بیچ رہا ہے، کتنی ہی عجیب بات ہے۔ آئنسٹائن کو جینیس کا درجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑا؟ ریسرچ اسسٹنٹ کی جاب نہ ملنے سے لے کر وہ 1 دہائی سے بھی کم عرصے میں دنیا کے معروف فزسسٹ کیسے بنا، تو آئیے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ سال 1905 کو آئنسٹائن کا معجزاتی سال کہا جاتا ہے۔ ایک ہی سال میں اس نے 4 ایسے مضامین شائع کیے جس نے فزکس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے مضمون نے اس سوال کا جواب دیا کہ روشنی کیا ہے، دوسرے میں اس نے ایٹمز کے وجود کو بیان کیا اور ان کی سائز کی کیلکولیشن کی، تیسرا مضمون اس کی مشہور ایکویشن E=mc² ہے، یہ بتاتا ہے کہ کس طرح انرجی میٹر بن سکتی ہے اور میٹر انرجی بن سکتا ہے، اور اس کے چوتھے مضمون نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی وضاحت کی۔ آئنسٹائن کو اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا اور 4 مہینے تک اس کے تھیوریز کو کوئی جواب بھی نہیں مل پایا تھا۔ پھر میکس پلانک نے جب ان کے کام کو دیکھا تو فوری طور پر اس کی اہمیت کو پہچان لیا۔ آئنسٹائن جسے اسسٹنٹ ٹیچر کی نوکری بھی نہیں مل سکی تھی، اس نے فزکس کی تاریخ کے 4 اہم ترین مضامین لکھے تھے۔ آئنسٹائن نے سینکڑوں سالوں سے کائنات کی تصورات کو الٹ دیا۔ چیزوں کو جیسا کہ وہ تھیں قبول کرنے کے بجائے اس نے اپنی تلاش میں موجودہ علم کو سمجھنے اور ممکنہ طور پر آگے بڑھانے کے لیے سوال کیے۔ آئزیک نیوٹن اس وقت کے جدید سائنس کے بانی تھے اور آئنسٹائن کے آنے تک ان کی نظریات کی پیروی مذہبی طور پر کی گئی۔ لیکن جیسا کہ آئنسٹائن نے نیوٹن کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ حقیقت کی وضاحت نہیں کر رہے تھے جیسا کہ اس نے تجربہ کیا۔ 15 سال کے عرصے میں آئنسٹائن نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو مکمل کیا، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ کائنات میں ہر چیز کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے نئے نظریے نے سورج کے گرد سیاروں کے مداروں کی بہتر پیش گوئیاں کی اور گریویٹیشنل فورس کس طرح کام کرتی ہیں اس کی وضاحت کی۔ آئنسٹائن کی سپر پاور خاموش بیٹھنے اور کسی مسئلے کے بارے میں سوچنے کی ان کی قابل ذکر صلاحیت تھی۔ گھنٹوں، دنوں، یہاں تک کہ سالوں تک یہ ایک جہتی اور تنہائی تخلیقی ذہن کو متحرک کرتی ہے۔ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ میں مہینوں اور سالوں تک سوچتا ہوں، 99 بار نتیجہ غلط ہوگا لیکن 100ویں مرتبہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہوں۔ آئنسٹائن کا خیال تھا کہ اگر ہر کوئی کام میں لگ جائے تو وہ جینیس بن سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر کسی چیز کو سمجھنے کے لیے مطلوبہ کوشش کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ ایک جینیس کو میتھمیٹیشین یا فزسسٹ ہونا چاہیے۔ ایک جینیس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کے لیے انتہائی قابلیت ہے اور اسے زندگی کے کسی بھی شعبے میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ شطرنج، کھانا پکانے، تیراکی یا باغبانی میں کسی بھی چیز میں جینیس ہو سکتے ہیں۔ آئنسٹائن خود ہی یہ کہتے اور مانتے تھے کہ ہر کوئی جینیس ہے، لیکن اگر آپ مچھلی کو اس کی درخت پر چڑھنے کی صلاحیت سے پرکھتے ہیں تو وہ پوری زندگی یہ مان کر گزارے گی کہ وہ بے وقوف ہے۔